मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे और खुदा का फजल आप सब पर हमेशा इसी तरह से बना रहे। आज के कलाम में हम जो है वो सीखेंगे कि खुदा कौन है और खुदा की इबादत जो है करना कितना ज़रूरी है, और इसके बारे में हम जानेंगे। और हम जो है पुराने अहदनामा में भी से भी थोड़ी सी बात करेंगे कि पुराने अहदनामा में जो है वो इबादत कैसे की जाती थी, और नए अहदनामा में इबादत जो है वो क्या है, हम इस पे भी बात करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगी कि हम इसको शॉर्ट शॉर्ट करें क्योंकि ये बहुत लेंथी है। लेकिन हम सबसे पहले जो है हमारे लिए खुदावंद की वर्शिप करना, खुदा की वर्शिप करना, खुदा की इबादत करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो ये है कि हम सबसे पहले ये जाने कि खुदा कौन है। जब तक हम किसी शख्सियत को जानते ही नहीं तो हम उसके लायक उसकी इबादत या उसकी वर्शिप नहीं कर सकते। जब तक हम खुदा को जानते ही नहीं है तो हम किस तरह से जो है उसकी वर्शिप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी दुनिया, बहुत सारे जो है दुनिया के लोग जो हैं, हर हर उम्मत, हर कौम, हर कबीला, हर 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 नस्ल के लोग जो हैं वो किसी ना किसी की इबादत कर रहे हैं। और मतलब जो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जो है वो हमेशा यही बात करते हैं कि हम खुदा की इबादत कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदा को जाने बगैर उसकी इबादत करते हैं। और हमारे लिए ये बड़े फख्र की बात है कि हम जो क्रिश्चियनिटी में हैं, हम जो ईमानदार लोग हैं, हम अपने खुदा को जानने की कोशिश करते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि हमारे खुदा ने हम पर अपने आप को रिवील किया है, अपने आप को जाहिर किया है, ताकि हम जो है उसके लायक जो है उसकी इबादत कर सकें। उसने हमें अपना कलाम दिया है, उसने हमें अपनी समझ दी है, और उसने हमें अपनी पहचान दी है। ये बड़ी बात है। जैसे कि हम ज़बूर में पढ़ते हैं तो जिसमें कि तूने मेरा नाम पहचाना है इसलिए मैं तुझे सरफराजी बख्शूंगा। यानी खुदा को पहचानना जो है वो सबसे पहली जो हमारी है प्रायोरिटी, वो ये होनी चाहिए कि खुदा को हम जाने, खुदा को पहचाने, उसके बाद हम उसके लायक वर्शिप कर सकते हैं। तो अगर हम ये जो है गूगल में डिक्शनरी में अगर हम ये देखें कि वर्शिप क्या है या खुदा की इबादत क्या है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो है वो रिस्पेक्टफुल डिवोशन है, लविंग है, ऑनरिंग है एंड ओबेइंग समवन है। मतलब जो सबसे अहम इसमें चीज है वो ये है कि हम जो है किसी को जो है डिवोशन दे, इज्जत के साथ उससे मोहब्बत करें, उसको इज्जत और एहतराम दें, और सबसे बढ़कर ये कि हम उसका हुक्म माने, हम उसको ओबे करें। ये इबादत है। और जब हम बात करते हैं कि खुदा की उसकी वर्शिप की या खुदा की इबादत की, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे बढ़कर ये कि हम खुदा की शख्सियत को एक्नॉलेज करें, और उसकी पावर, उसकी कुदरत को जो है, उसकी जो हशमत है, उसकी जो परफेक्शन है, उसको हम जो है शुक्रगुजार दिल के साथ जो है हम उसको एक्नॉलेज करें। ये भी खुदा की इबादत का हिस्सा है। अगर हम आगे चलते हैं तो हम ये भी हमारे लिए ये जानना भी बड़ा जरूरी है कि खुदा कितना पाक है। खुदा होली है, और खुदा हमेशा ये चाहता है कि जो मेरी इबादत करने वाले हैं, जो मेरे लोग हैं, वो पाक हों। इसीलिए हम सब ये जानते हैं कि पुराने अहदनामा में खुदा ने अपने लोगों को पाक और साफ करने के लिए क्या कुछ नहीं दिए थे, क्या क्या जो है वो तरीकाकार नहीं दिए थे, एथिक्स दी थी, मुख्तलिफ जो है वो रूल्स दिए, मुख्तलिफ जो है खुदा ने उनको कुर्बानियाँ दी। और ये सारी चीज़ों का एक ही मकसद था कि एक पाक और साफ जो है वो कौम तैयार हो सके, ताकि वो खुदा के हजूरी में खड़े होने के लायक हो सके। इन सारी चीज़ों का एक ही मकसद था, एक ही चीज़ थी। उसमें अगर हम ये देखें कि सबसे बढ़कर अगर हम आते हैं कि जो ट्रू वर्शिप जो है वो क्या है। ट्रू वर्शिप ये है कि जब हम खुदा से मोहब्बत करते हैं अपने पूरे दिल के साथ, अपनी पूरी जान के साथ, अपनी पूरी अकल के साथ, और अपनी पूरी ताकत के साथ। हम ये जानते हैं कि हम खुदा को जो इज्जत देते हैं अपने पूरे दिल के साथ। अपना पूरा दिल खुदा को हम देते हैं, अपने दिल को खाली कर लेते हैं। हमारे दिल की जो जो भी सोचे ख्यालात होते हैं हम उनको निकाल देते हैं, और हम खुदा को कहते हैं कि खुदा हमारे दिलों में आए और वो जो है हमारे दिलों पर हुकूमत करे। यानी जो खुदा हमें कहेगा हम वही करेंगे। और दूसरा ये कि हम अपनी रूह के साथ, रूह से हम खुदा की इबादत करते हैं। फिर हम अपनी अकल के साथ, अकल का मतलब यह है कि सबसे पहले हम खुदा को जाने, फिर वही बात है
عقل سے عبادت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم خدا کو جانیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری قومیں، بہت سارے لوگ آج بھی عبادت کرتے ہیں، خدا کے نام کو استعمال بھی کرتے ہیں. اور بعض اوقات ہم جب وہ خدا کے نام کو استعمال کرتے ہیں تو ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ کیا مطلب جب خدا کا ہم نام لیتے ہیں تو پھر اس کو مختلف بتوں کی شکل میں یا مختلف اس کو جو ہے امیجز میں یا مختلف ہم اس کو جیسے کہ بہت سارے خدا بنا رکھے ہیں لوگوں نے، تو کیا ان کو جو ہے خدا کو اس طرح رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم خدا کی عبادت کر سکیں؟ لیکن وہ پھر بھی خدا کا نام لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم بعض اوقات جو ہیں اس دھوکے میں آ جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس خدا کو جانتے ہی نہیں. اس لیے وہ اس خدا کی جو عبادت ہے جس کو وہ جانتے ہی نہیں ہے، وہ عقل کے ساتھ اس کی عبادت نہیں کر رہے، وہ اپنی سوچ کے مطابق اس کی عبادت کر رہے ہیں، وہ اپنی جو سمجھ ہے اس کے مطابق وہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اور اپنی ساری طاقت کے ساتھ کا عبادت کا مطلب یہی ہے کہ ہم جو اپنا سب کچھ ہے وہ خدا کی حضوری میں دے دیں. جو کچھ بھی ہے، ہماری ابیلٹیز ہیں، ہماری سوچ ہیں، ہمارے خیالات ہیں، ہمارے فیلنگز ہیں، اور ہمارا روپیہ پیسہ ہے جو کہ ہمارا نہیں ہے، خدا نے ہمیں دیا ہے، یا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، ہماری پراپرٹیز، سب کچھ جو ہے، ان سب کو ہم جو ہے خدا کے لیے جو ہے وہ دے دیں، تو یہ عبادت ہے. اور ہم سب جانتے کہ خدا جو ہے قربانی نہیں، خدا رحم پسند کرتا ہے. لیکن خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم سب کچھ جو ہے وہ دے دیں، لیکن ہم کچھ بھی اس کے خاطر دے دینے کے لیے دریغ نہ کریں. لیکن خدا ہمیں جانتا ہے کہ جب ہم 1% دیتے ہیں، خدا ہمیں 10 گنا واپس کرتا ہے. ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح سے جیسے کہ ہم استثناء میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خداوند ایک ہی خدا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. اور پرانے عہد نامہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس میں دیکھیں احبار کی کتاب اس کے 6 سے 7 باب میں، تو ہم سب جانتے ہیں کہ کفارہ کی قربانیاں دی جاتی تھیں. جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ کوئی گناہ کرتا تھا تو وہ جو ہے کسی بھی قسم کا گناہ اسے سرزد ہوتا تھا، چاہے چوری کا، زنا کا، یا اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو سرزد ہوتے تھے. تو وہ اس کو کیا حکم تھا کہ وہ کاہن کے پاس جائے، اور کاہن جو ہے اس کو اس کے گناہ کے مطابق جو ہے وہ رقم بتائے گا، اور رقم کے مطابق پھر جو ہے اسی طرح کا وہ جانور خریدا جائے گا، اور اس جانور کو جو ہے کاہن جو ہے اس کے خداوند کے حضور جو ہے وہ کفارہ کی قربانی دے گا، اور کفارہ کی قربانی کو دینے سے اس نے جو بھی گناہ کیا ہوگا وہ اس کو پاک ہو جائے گا، یعنی وہ جو مجرم ٹھہرایا گیا ہے جس گناہ کے سبب سے وہ اس کو معاف ہو جائے گا. یعنی کہ خدا کی حضوری میں آنے سے پہلے جو ہے ہر ایک شخص کو جو ہے پاک اور صاف ہونا ضروری تھا، کفارہ کی قربانی دینا ضروری تھی. اور اگر آگے ہم یہ دیکھیں تو عبرانیوں کے خط میں اگر ہم پڑھیں تو اس میں ہم پہلے بھی ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ جیسے عبرانیوں کے خط کا جو مصنف ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ خدا کے جو پرانے عہد نامے کی جتنے بھی جو تھی قربانیاں تھیں، یا پرانا عہد نامہ جو ہے وہ عکس ہے، وہ ریالٹی نہیں تھی، وہ صرف عکس تھا ان آنے والی چیزوں کا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 10 باب میں اس کی پہلی آیت سے، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا اکثر ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، اور ورنہ ان کا گزراننا موقوف نہ ہو جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا دل انہیں گنہگار نہ ٹھہراتا. تو میرے عزیزوں، میں نے جو ابھی قربانی کی، کفارہ کی قربانی کی بات کی تھی، وہ تو پرسنل قربانی کی بات تھی کہ بھئی آج میرے سے یہ گناہ سرزد ہو گیا تو میں کاہن کے پاس جاؤں گا، تو پھر کاہن جو ہے وہ میرے لیے کفارہ کی قربانی دے گا اور میرا گناہ معاف ہو جائے گا. ایک سال میں بھی جو ہے وہ کفارہ کی قربانی دی جاتی تھی جو پوری امت کے لیے ہوتی تھا، تاکہ پوری امت کو پاک اور صاف کیا جا سکے اور پھر جو ہے وہ خدا کی حضوری میں کھڑی ہو سکے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بات کر رہا ہے کہ اگر جو ہے وہ ایک ہی بار جو ہے وہ قربانیاں ہمیں پاک کر دیتی تو جو ہے ہمیں بار بار جو ہے وہ قربانی نہ چڑھانی پڑتی، بار بار ہمیں جو ہے ہمارا دل ہمیں جو ہے اس بات پہ ملامت نہ کرتا کہ ہم گنہگار ہیں. مطلب کہ ہر سال کفارے کی قربانی اس لیے دی جاتی تھی کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم گنہگار ہیں. جیسے کہ آگے ہم اگر چلتے ہیں تو
रोमियो के खत में पौलुस रसूल ये बात करता है, और हम इससे वाकिफ हैं सब, ये बड़ी अच्छी आयत है जिसमें वो ये बात करता है कि बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो नए अहदनामा में जब हम आते हैं तो हमें जानवरों की कुर्बानी से जो है हमें अपने आप को पाक नहीं करना। हमें क्या करना है कि हमें अपने बदन जो है वो जिंदा और पाक और ऐसी कुर्बानी होने के लिए देना है जो खुदा को पसंद हो, जो खुदा को जो माकूल जो है खुदा की हजूरी में इबादत का नाम है जिसका, यानी कि हमें अपने बदनों को पाक और साफ करना है। और वो बदन जो है हम सब जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह के पाक लहू के वसीला से हमारे लिए जो एक ही दफा जो है खून बहा दिया गया, कुर्बानी दे दी गई, और उस कुर्बानी के वसीला से हम जब पाक और साफ हो जाते हैं, उस खून के वसीला से पाक और साफ हो जाते हैं, तो फिर जो है हम अपने बदन को गुनाह से बचाए रखें और अपने बदनों को फिर हम खुदा की हजूरी में जिंदा और पाक कुर्बानी होने के लिए पेश करें, ताकि हमारी जो मकबूल इबादत है वो खुदा की हजूरी में काबिल कबूल ठहरे। मतलब हम ये बात कर सक कहते हैं कि खुदा, क्योंकि जब हम जानते हैं कि खुदा कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है, जो पुराने अहदनामे का खुदा है, अगर वो पाक है और उसकी हजूरी में आने के लिए जो है पाकीज़गी की जरूरत थी, तो जो नए अहदनामे का खुदा है उसकी हजूरी में आने के लिए भी हमें पाकीज़गी की जरूरत है। यानी खुदा पुराने और नए अहदनामे में खुदा बदल नहीं गया, खुदा वही है और उसकी एट्रीब्यूट्स, उसकी खसूसियात वही हैं जो पुराने अहदनामा में थी। लेकिन पुराने अहदनामे में हम सब जानते हैं कि खुदा ने खुद हमें तरीके बताए बनी इसराइल कौम को कि किस तरह से हमें जो है अपने आप को पाक करना है, किस तरह से हम खुदा की हुजूरी में आ सकते हैं और खड़े हो सकते हैं। और अगर हम देखें कि हमें जो खुदा की इबादत करना क्यों जरूरी है, तो हम सब जानते हैं कि जैसे कि खुदा ने खरूज की किताब में उसके 20 बाब उसकी 8 आयत में जैसे लिखा है कि याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। ये पुराने एहतनामे में हुक्म दिया गया था कि हमें जो है पाक करना है, एक दिन जो है हमें खुदा की हजूरी में जो है वो हमें मुकर्रर करना है, और जिसमें हम जो है खुदा की हजूरी में खड़े हों और इबादत करें, और खुदा को हम जो है वो ग्रेटिट्यूड दें, खुदा को हम जो है ऑनर दें, और खुदा की हम रिस्पेक्ट में हम खड़े हों और खुदा के लिए वो दिन जो है उसको मुकर्रर करें। जैसे कि मेरे अजीजों, मैंने अभी कहा है कि जो है पुराना अहदनामा जो है वो अक्स है, जबकि नया अहदनामा जो है वो रियलिटी है, वो हकीकत है। अब तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो पुराने अहदनामे में सब्बत का कानून दिया गया था वो नए अहदनामा में आके बदल गया, ऐसा नहीं है। और अगर हम ये कहें कि अब ये भी एक बड़ी बहस होती है कि अब सब्त का दिन कौन सा है, सैटरडे है, संडे है, क्या है, ये भी बड़ी बहस होती है। लेकिन मेरे अजीजों, दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिन कोई इटसेल्फ अपने लिए कोई उसकी कोई अहमियत नहीं है। हमें कोई भी दिन जो है खुदा की इबादत के लिए मुकर्रर कर लेना चाहिए, चाहे वो सैटरडे है, चाहे वो संडे है, चाहे वो कुछ है, लेकिन जो है हमें उसमें जो है खुदा की इबादत करनी है। और हम सब जानते हैं कि खुदा ने जब उनको ये कहा था, तो खुदा ने कहा था कि ये नस्ल दर नस्ल जो है मेरे और तुम्हारे दरमियान जो है सब्बत का जो अहद है वो कायम रहेगा। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि सब्बत का जो अहद है वो नस्ल दर नस्ल जो है, चाहे वो फिजिकल इजराइल है, चाहे वो रूहानी इजराइल है, दोनों के लिए जो है वो नस्ल दर नस्ल अभी तक कायम और दायम है, और हमें इसको कायम और दायम रखना है, क्योंकि खुदा की इबादत करना जो हम सब के लिए जरूरी है। और खुदा का अपनी बादशाहत कायम करना, खुदा का जो है अपने लोगों को चुनना, खुदा का जो है निजात का मंसूबा बनाना, खुदा यीशु मसीह को भेजना, खुदा यीशु मसीह की अपनी जान कुर्बान करना, ये इन सारी चीजों का मकसद क्या था कि हम खुदा की हजूरी में पाक और साफ खड़े हो सकें और ठहर सकें और खुदा की इबादत कर सकें। तो मेरे अजीजों, अगर हम ये देखें कि यहाँ पर गिनती की किताब में अगर हम देखें तो वहां पर हम ये देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसमें कि अगर आदमी जो है किसी लाश को छुए, हम सब ये देखते हैं कि हमारे अजीज और रिश्तेदारों में से अगर कोई जो है किसी की डेथ हो जाती है तो लोग जो है उसको दफनाते हैं, उसको जनाजे में जाते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर आके मतलब जो है वो शावर लेते हैं, वो नहाते हैं, तो कि भी हम पाक और साफ हो जाए। तो पुराने अहदनामा में जब ये लिखा है कि जब कोई आदमी किसी आदमी की लाश को छुए तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगा।
تو میرے عزیزو اگر ہم جو ہے وہ پرانا عہد نامہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ لٹرلی جو ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے، لیکن نیا عہد نامہ ایسا نہیں ہے۔ اب نئے عہد نامہ میں اگر ہم ڈیڈ باڈی کو سے ہم کیا مراد لے سکتے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے خیالات، اپنی سوچ، اپنی روح جو ہے ان کی مردہ ہے۔ جب روح ان کی مردہ ہے تو ان کو اپنی روح کو پاک اور صاف کرنا ضروری ہے۔ ان کو اپنی روح کو جو ہے وہ صاف کرنا ضروری ہے۔ روح ہم کس طرح سے صاف کرتے ہیں؟ روح جو ہے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب ہم خدا یسوع مسیح کے پاک لہو سے دھلتے ہیں، ہمارا کفارہ جو ایک ہی بار دے دیا گیا ہے، تو ہماری روح پاک اور صاف ہو جاتی ہے۔ جب ہماری روح پاک اور صاف ہو جاتی ہے، ہمارا بدن صاف ہو جاتا ہے، تو پھر ہم خدا کی عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ زبور 50 میں اس کے 5 آیت میں لکھا ہے کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو، جنہوں نے قربانی کے ذریعہ سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے۔ تو ہم نے جو نئے عہد نامے کے لوگ ہیں، جو نیو ٹیسٹمنٹ کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم نے خدا یسوع مسیح کی قربانی کے ذریعہ سے، خدا نے یسوع مسیح کی قربانی کے ذریعہ سے ہمارے ساتھ عہد باندھا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نیا عہد جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے پاک خون سے جو ہے وہ باندھا گیا ہے، اور ہم جو ہیں خدا کی حضوری میں تبھی کھڑے ہو سکتے ہیں دلیری کے ساتھ، جرت کے ساتھ، جب ہمارے اوپر خدا یسوع مسیح کا پاک لہو ہے، ادروائز ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں کس طرح سے کھڑے ہیں اور کیسے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اور خدا یسوع مسیح کے لہو کے بغیر کوئی بھی خدا کی حضوری میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب بھی ہم عبادت کریں تو سب سے پہلے اس کے لہو کو اپنے اوپر مانگیں، کیونکہ لہو جو ہے اگر ہمارے سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے، بات میں، سوچ میں، خیال میں، یا ہم نے کوئی بھی گناہ سرزد ہوا ہے، تو ہم اس لہو کو اپنے اوپر مانگیں، تاکہ وہ لہو جو ہے ہمیں پاک اور صاف کرے۔ اور خدا باپ جو ہے اس پاک لہو کو جب ہمارے اوپر دیکھتا ہے تو پھر وہ ہماری قربانی کو، پھر وہ ہمیں اپنی حضوری میں جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں یوحنا کی انجیل میں جو ہے خدا یسوع مسیح جب سامری عورت کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو سامری عورت سے بات وہ کرتے ہیں کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جسے تم جانتے ہو، لیکن ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم جانتے کا مطلب کیا ہے کہ جب تک ہم خدا کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کے لائق اس کی عبادت نہیں کر سکتے کہ ہمارا خدا کیا ہے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے پرستار ایسے ہی ڈھونڈتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب خدا روح ہے اور اس کے پرستار جو ہیں روح اور سچائی سے اس کی عبادت کریں گے، تو روح اور سچائی جو ہے وہ کیا ہے؟ روح اور سچائی جو ہے، ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ روح اور سچائی کیا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 6 باب اس کے 63 ورس میں یہی کہا تھا کہ جیسے کہ خدا یسوع مسیح پیچھے اپنے شاگردوں سے یہ بات کرتے ہیں کہ جب تک تم میرا بدن نہیں کھاؤ گے، جب تک تم میرا لہو نہیں پیو گے، تم جو ہے پاک نہیں ٹھہر سکتے، یا تم جو ہے وہ میرے مطلب شاگرد نہیں ہو سکتے۔ تو اس چیز سے بہت سارے لوگوں نے ٹھوکر کھائی تھی۔ تو آگے خدا یسوع مسیح جو ہے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ خون اور بدن سے کیا مراد ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے آگے کہا کہ مطلب جو ہے خون اور عبادت، جو خون اور جو ٹروتھ ہے، جو سچائی ہے، جو میرا بدن ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ اب روح اور سچائی کا مطلب کیا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے جو کلام بولا وہ روح اور سچائی ہے۔ ہمیں خدا کی عبادت میں اس کلام کا وسیلہ سے کھڑا ہونا ہے، اس کلام کے ذریعے سے خدا کی عبادت کرنی ہے جو روح اور سچائی ہے۔ ہمیں اس کو فالو کر کے ہمیں خدا کی حضوری میں کھڑا ہونا ہے، اور خدا کے جو ہے تاکہ ہم خدا کی حضوری میں قائم رہ سکیں۔ تو میرے عزیزو، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمیں جو ہے روح اور سچائی سے عبادت کرنی ہے، اور وہ روح اور سچائی کیا ہے؟ روح اور سچائی خدا یسوع مسیح کا وہ کلام ہے جو خدا یسوع مسیح نے بولا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم سیکنڈ کمنگ میں ہم بات کریں تو یہ ایک بہت وسیع چیپٹر ہو جائے گا، ہمارا لمبا ہو جائے گا، لیکن صرف میں اتنا ہی بتاؤں گی کہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ the one who conquers، وہ جو غالب آتا ہے، اور غالب ہمیں کس پہ آنا ہے؟ یہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، ہمیں بیسٹ پر غالب آنا ہے، ہمیں اس پروسٹیٹیوٹ پر غالب آنا ہے،
جو ابلیس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. ہمیں ابلیس کے اس سارے ہتھ کنڈوں پر جو ہے وہ غالب آنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابلیس ہمیشہ ہمارے دل میں مسلسل یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ جھوٹ اور سچ کو ہمارے دلوں میں وہ جو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. جھوٹ اور سچ، جھوٹ اور سچ، جھوٹ اور سچ جو مکسنگ ہے اس کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے. ہر ٹائم، ہر لمحہ اس کا جو ہے وہ یہی اس کی کوشش ہوتی ہے. اور ہمیں جو ہے اسی کو جو ہے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے اور کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. آج بہت سارے لوگ، جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے قوم میں بہت سارے لوگ خدا کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان کی عبادت راستے میں ہی رہ جاتی ہے، وہ خدا تک نہیں پہنچتی. وہ بات الگ ہے کہ خدا جب دنیا کو خدا نے پیدا کیا ہے تو خدا کھانے پینے کے لیے بھی دیتا ہے. خدا اپنا سورج ہے نیکو اور بدو دونوں پر چمکاتا ہے، لیکن خدا کی حضوری نہیں ان کو ملتی، کیونکہ وہ خدا کے لائق اس کی ورشپ، اس کی عبادت نہیں کرتے. اس کے لیے ہمیں جو ہے یہ ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو جانیں، خداوند یسوع مسیح کے کلام کو جانیں، اور پھر اس کے مطابق جو ہے ہم خدا کی عبادت کریں. تو اسی کا نام یہ ہے کہ ہم اپنے پورے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خدا سے محبت رکھیں اور خدا کی عبادت کریں. تو آج کا ہمارا یہ ہے کہ خدا کی عبادت کرنا کیوں ضروری ہے، اور خدا کی حضوری میں جو ہے جب آنا ہے تو خالی ہاتھ نہیں آنا. خدا کی حضوری میں ہمیں اپنی آفرنگز، اپنی ٹائٹس ہمیں ضرور ساتھ لے کر آنی ہے. یہ بھی اگر ہم یہ کہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرانے عہد نامے کا ہے، تو پرانے عہد نامہ میں تو 10واں حصہ مقرر کیا گیا تھا، لیکن نئے عہد نامہ میں یہ کہا گیا ہے، کرنتھیوں کے خط میں پولس رسول یہ بات کرتا ہے کہ دل سے اور خوشی سے جو آپ نے مقرر کیا ہے اس کو آپ خدا کے حضوری میں لے کر آؤ، کیونکہ خدا کی بادشاہی کے لیے کام کل بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، اور یہ جب تک خدا یسوع مسیح خدا کی بادشاہی زمین پر نہیں آ جاتی تب تک ہوتا رہے گا. اور تب تک ہمارے لیے خدا کے حضوری میں آفرنگز اور یہ ساری چیزیں لانا جو ہیں وہ ضروری ہیں. تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے دل میں جو ہے وہ یہ مقرر کر لینا چاہیے کہ ہم نے کتنا خدا کے حضوری میں دینا ہے. تو پھر ہم نہ دریغ سے دیں نہ لاچاری سے دیں، بلکہ خوشی سے جو ہے ایک حصہ اپنی برکات کے مطابق جو خدا نے ہمیں دی ہیں اس کے مطابق ہم حصہ مقرر کر کے خدا کی حضوری میں لے کر آئیں. تو دائیے کی یا مطلب جو آفرنگز، بے شک پرانے عہد نامے میں بھی اس کا حکم ہے، لیکن نئے عہد نامہ میں بھی اس کے بارے میں کہا گیا، اور ہم پابند ہیں اس بات کے کہ ہمیں خدا کی حضوری میں لے کر آنا ہے. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین.